الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. درود شریف کے متعلق ہمارا ٹاپک جاری و ساری. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 22واں سپارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 56 میں حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اللہ کی دعوت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں کفار نے آپ کے اپنے رشتہ داروں نے آپ کو بہت ہی برا بلا کہا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ کو گالیاں بھی نکالی، آوازیں کسیں، طرح طرح کے آپ کے نام ڈالے گئے. اور جب اسلام کا بول بالا ہو گیا تو تب بھی کچھ مشرکین مکہ، کفار، یہودی، بہت سے ایسے غیر مسلم تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت غلط باتیں کہا کرتے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر وہ غلط باتیں کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو برا بلا بولتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں ان کے سامنے بیان کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ان کے سامنے کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجو، سلام کرو، ان کے اوپر صلوات بھیجو. تو جب وہ یہ سنیں گے وہ خود ہی رک جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے تو ان کے آگے اور کچھ جواب دینے کے لیے نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا بھی آج کے معاشرے میں بھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے اس طرح کے لوگوں سے، جو اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سی من گھڑت باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بلا بولتے ہیں. لیکن اس وقت کے مسلمان اور آج کے مسلمان میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم یہ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا، محبت کا اظہار ہو. تو جب یہ محبت صرف اور صرف ہماری زبان پہ ہی رہنی ہے تو یہ کیسی محبت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دیتے ہیں اس کی اتباع کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. اب مثال کے طور پہ والدین ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بات کہتے ہیں تو ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کی بات کو ٹال نہیں سکتے. والدہ کہتی ہیں کہ جاؤ بیٹا اندر سے کچن میں سے پلیٹ لے کر آؤ، جاؤ فلاں باہر سے کوئی چیز لے کر آؤ، تو ہم لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری والدہ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں.
ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو لیکن وہ ذات، وہ ایسے جو پوری کائنات کی معصوم ہستی ہے، جس نے ہمیں صرف اور صرف اتنا ہی نہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، جبکہ ہم جہنم کے بہت قریب تھے، بلکہ یہاں تک کہ اور ایک دو قدم آگے چلتے تو ہم اس میں گر جاتے، اتنے قریب تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کے ہدایت کا راستہ دکھایا، تو صرف اور صرف ان کے لیے ہماری جو محبت ہے وہ زبانوں پہ رہ گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بتاتے ہیں تو کہتے ہیں توفیق ہوگی تو کر لیں گے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہماری زبان کے الفاظ ہیں کہ ایسے ہے وہ ہے، ہم اتنے درود شریف پڑھتے ہیں، اتنا یہ کرتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کا، کیوں؟ جب تک ہم نے ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرنا، ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے، تو کیا فائدہ ہمیں ایسی محبت دکھانے کا۔ تو اسی لیے جب ہمیں کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے، یا کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا برا بلا بولتے ہوئے نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو فوراً اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ وہ کس طرح؟ اگر وہ برا بلا بولتا ہے تو ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کر کے دکھانا کہ ہم سچے محبت کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم ان کا جو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنے والے ہیں، جو انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا اس کے مطابق چلنے والے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام، درود شریف پڑھو، ان کو سلام بھیجو، تاکہ جو کافر ہیں ان کی مخالفت ہو، وہ برائی کرتے ہیں تم اچھائی بیان کرو، وہ خلاف جاتے ہیں تم ان کی اتباع کرو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، ان کے مطابق جس طرح انہوں نے حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔